ایپسٹین فائلز جس کے نئے انکشافات نے دنیا بھر میں تہلکہ مچا دیا ہے، لیکن انتظار کیجیے، یہ صرف امریکہ یا یورپ کی کہانی نہیں، اس میں پاکستان کا بھی ایک دلچسپ اور چونکا دینے والا پہلو ہے۔ عمران خان کا نام اس فائل میں کیوں آیا؟ کیا یہ محض اتفاق ہے یا کوئی گہرا راز؟ تو چائے کا کپ اٹھائیں، آرام سے بیٹھیں اور چلیں شروع کرتے ہیں۔ میں ہوں بشارت حسین کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کاظمی 360۔ دوستو پہلے تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ۔ جیفری ایپسٹائن کون تھا؟ یہ ایک امریکی ارب پتی تھا اور دنیا کے سب سے طاقتور لوگوں کے ساتھ روابط رکھتا تھا۔ لیکن اس کی اصلیت کیا تھی؟ وہ ایک جنسی مجرم تھا۔ اس پر الزام تھا کہ وہ کم عمر لڑکیوں کا جنسی طور پر استحصال کرتا تھا اور انہیں طاقتور لوگوں کے پاس بھیجتا تھا۔ 2019 میں جیل میں اس کی موت ہوئی، جو خودکشی کہی گئی، لیکن بہت سے لوگ اسے سازش کہتے ہیں۔ اب 2024 سے لے کر 2026 تک امریکی عدالتوں نے اس کی فائلیں کھولی ہیں، ہزاروں صفحات، ای میلز، تصاویر اور ویڈیوز۔ یہ فائلیں امریکی محکمہ انصاف نے جاری کی اور ان میں 150 سے زیادہ نام ہیں۔ بل کلنٹن، ڈونلڈ ٹرمپ، پرنس اینڈریو، ایلون مسک اور اب ہندوستانی وزیراعظم نریندر مودی اور پاکستانی سابق وزیراعظم عمران خان جیسے نام بھی شامل ہیں۔ امریکی محکمہ انصاف نے ایپسٹین فائلز ٹرانسپیرنسی ایکٹ کے تحت بڑے پیمانے پر دستاویزات جاری کی ہیں۔ نومبر 2025 میں صدر ٹرمپ نے اس قانون پر دستخط کیے جس کے تحت تمام متعلقہ فائلیں عوامی کرنے کا حکم دیا گیا۔ دسمبر 2025 میں پہلی بڑی ریلیز ہوئی اور 30 جنوری 2026 کو سب سے بڑی تقریباً 3 ملین صفحات، 2000 سے زیادہ ویڈیوز اور 1,80,000 تصاویر جاری کی گئیں۔ کل ملا کر تقریباً 3.5 ملین صفحات عوامی ہو چکے ہیں۔ حالانکہ ڈی او جے کا دعویٰ ہے کہ ممکنہ طور پر 6 ملین صفحات تھے، لیکن باقیوں کو روک لیا گیا ہے۔ یہ فائلیں ایپسٹین کی تحقیقات، ایف بی آئی کے ریکارڈز، ای میلز، فلائٹ لاگز، تصاویر اور عدالتی دستاویزات پر مشتمل ہیں۔ یہاں ایک اہم بات آپ کو بتاتے چلیں کہ ان فائلز میں نام آنا کوئی الزام نہیں۔ بہت سے لوگ صرف سماجی یا کاروباری روابط کی وجہ سے شامل ہیں اور ان پر کوئی نیا مجرمانہ الزام ثابت نہیں ہوا۔ تازہ ترین ریلیز کے اہم انکشافات میں ڈونلڈ ٹرمپ کا بار بار ذکر آیا ہے۔ 1990 کی دہائی میں ایپسٹین کے نجی جیٹ لولیٹا ایکسپریس پر سفر کے لاگز، ای میلز میں ٹرمپ کی پالیسیوں پر تبصرے اور ایف بی آئی کی طرف سے جمع کی گئی الزامات کی فہرست، جو زیادہ تر غیر تصدیق شدہ ٹپس پر مبنی ہیں، شامل ہیں۔ لیکن ٹرمپ نے ہمیشہ اس سے انکار کیا۔ ایپسٹین اور ایلون مسک کے درمیان ای میلز جن میں ایپسٹین مسک کو اپنے پرائیویٹ آئی لینڈ کا دورہ کرانے کی بات کرتا ہے۔ مسک کا کہنا ہے کہ وہ کبھی آئی لینڈ پر نہیں گئے۔ بل کلنٹن پر پرانی تصاویر، فلائٹ لاگز اور ایپسٹین کے ساتھ سماجی روابط کا ذکر ملتا ہے، جبکہ کوئی نیا الزام نہیں، لیکن ذکر بہت ہے۔ جبکہ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کا نام بھی اس میں آیا ہے۔ جیفری ایپسٹین کے کہنے پر ڈونلڈ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے نریندر مودی نے بند کمرے میں رقص بھی کیا۔ اس بات کا ذکر آتے ہی مودی پر پورے بھارت میں تنقید کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی امیر افراد کے نام ان ایپسٹین فائلز میں آیا ہے۔ ان فائلوں میں ایپسٹین کی جیل کی زندگی، نفسیاتی رپورٹس، موت کی تحقیقات اور میکسویل کیس کی تفصیلات بھی شامل ہیں۔ ایپسٹین کی کچھ ای میلز میں طاقتور لوگوں کے بارے میں گپ شپ، نیوز آرٹیکلز شیئر کرنے اور سیاسی تبصرے بھی شامل ہیں۔ ڈی او جے کا کہنا ہے کہ یہ آخری بڑی ریلیز ہے اور متاثرین کی پرائیویسی کی حفاظت کی گئی ہے۔ کانگریس کے کچھ ارکان بشمول ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ مکمل 6 ملین صفحات جاری نہیں کیے گئے اور ریڈکشنز سیاسی حساسیت کی بنیاد پر کی گئی ہے۔ یہ ریلیز طاقتور طبقے کو مزید بے نقاب کرتی ہے، جہاں پیسہ، طاقت اور روابط ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، نام آنا مجرم ہونے کا مطلب نہیں۔ اب پاکستان کا کنیکشن کیا ہے؟ کیا یہ محض ایک چھوٹا سا ذکر ہے یا کچھ بڑا؟ چلیں تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ پہلا بڑا انکشاف، 2013 کی ای میل۔ یہ ای میل سابق اقوام متحدہ کی اہلکار ناصرہ حسن نے لکھی تھی۔
وہ نارویجین سفارتکار کو لکھ رہی تھی کہ پاکستان میں مغربی حمایت یافتہ صحت پروگرامز جیسے پولیو کی ویکسینیشن کو کیسے آگے بڑھایا جائے۔ اس میں انہوں نے عمران خان کو لندن سوسائٹی لائن کہا، مطلب عمران خان لندن کی اشرافیہ میں ایک مشہور شخصیت تھے اور ان کے مغربی روابط نواز شریف سے بہتر تھے جو اس وقت نئے وزیر اعظم تھے۔ ناصرہ حسن کا کہنا تھا کہ عمران خان پولیو جیسے حساس مسائل پر زیادہ مؤثر بات چیت کر سکتے ہیں۔ یہ ای میل ایپسٹین کی فائلوں میں کیوں؟ کیونکہ یہ ایپسٹین کی ذاتی ای میلز کا حصہ تھی جو اس کی ڈیوائسز سے برآمد ہوئے۔ اب سوال یہ ہے، کیا یہ محض ایک سفارتی نوٹ تھا یا کچھ اور؟ دوسرا انکشاف جو اور بھی دلچسپ ہے، 2018 کی ای میلز جب عمران خان پاکستان کے الیکشن جیتے تو ایپسٹین نے اس پر شدید رد عمل دیا۔ ایک ای میل میں اس نے عمران خان کو یورپ کے لیے اردگان، خامنائی، شی جن پنگ اور پوتن سے بھی زیادہ بڑا خطرہ قرار دیا۔ کیوں؟ ایپسٹین کا خیال تھا کہ عمران خان کی جیت دنیا کے امن کے لیے بری خبر ہے۔ یہ ای میلز ایپسٹین کی ذاتی سیاسی آراء کو ظاہر کرتی ہیں۔ اب پاکستان میں یہ خبر وائرل ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ زائنسٹوں یا گلوبل ایلیٹ کے لیے ایک خطرہ تھے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی مجرمانہ الزام نہیں بلکہ ایپسٹین کی ذاتی رائے ہے۔ چلیں اب تفصیل سے دیکھتے ہیں ایپسٹین سکینڈل کی ٹائم لائن۔ 2005 میں پہلی تفتیش، 2008 میں پہلی سزا، 2019 میں موت، 2024 میں پہلی فائلیں کھلیں اور 2026 میں مزید 3 ملین صفحات، 2000 ویڈیوز اور 1,80,000 تصاویر شامل۔ ناموں میں ٹرمپ، کلنٹن، ماسک، مودی اور اب خان۔ دوستو، یہ تھی ایس پی این فائلز کی کہانی، خاص طور پر پاکستان کے تناظر میں۔ کیا یہ محض اتفاق ہے یا کچھ گہرا؟ اب آپ کی باری، کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں۔ کیا عمران خان واقعی ایک خطرہ تھے؟ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسے مزید انکشافات ملتے رہیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔